ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں۔ طیبہ ناطق ہیں لالا موسیٰ سے، یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، لیکن صرف 2 ماہ ہی گزرے ہیں کہ مجھے اس پروگرام کا پتہ چلا۔ ہو سکتا ہے آپ نے تفصیلاً یہ بتا دیا ہو پہلے، لیکن براہ کرم ذرا ذکر قلبی کا طریقہ پھر سے دوہرا دیجیے۔ گزارش یہ ہے جی، ذکر قلبی کا طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، از خود نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بہت سے مختلف سلسلے ہیں اور ان میں طریقے مختلف ہیں، چونکہ ذکر کا حکم قرآن میں مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہے، وہ شریعت میں مقید ہے کہ اس کا وقت معین ہے، اس کے لیے وضو شرط ہے، لباس پاک ہونا شرط ہے، قبلہ رو ہونا شرط ہے، وقت کا ہونا شرط ہے، پھر قیام، رکوع، سجود، ہر چیز مقرر ہے۔ ذکر کا کوئی طریقہ معین نہیں۔ قرآن کریم نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی طریقے سے آپ ذکر کریں، وہ خلاف شریعت نہ ہو، بالکل صحیح، تو وہ جائز۔ بالکل صحیح۔ کوئی ایسا طریقہ نہ اپنا ہے جس پر شریعت کی گرفت آتی ہو، وہ جائز نہیں ہوگا۔ شرعی حدود کے اندر آپ بیٹھ کر کرتے ہیں، کھڑا ہو کر کرتے ہیں، لیٹ کر کرتے ہیں، سانس سے کرتے ہیں، دماغ سے کرتے ہیں، زبان سے کس طرح آواز سے کرتے ہیں، خاموشی سے کرتے ہیں، وہ شرعی حدود کے اندر جس طریقے سے کریں جائز۔ تو ہمارے سلسلہ عالیہ میں جو ہے اسے پاس انفاس کہتے ہیں، یعنی ہر سانس کی نگرانی کرنا۔ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو خیال کریں کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ قلب میں جا رہا ہے۔ انہیل کرتے ہیں جب، تو خیال کریں کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ قلب میں گیا، اور جب آپ ایکسیل کرتے ہیں، باہر سانس آتی ہے، تو خیال کریں کہ اس سے ہو باہر آئی اور ہو کی چوٹ قلب پر لگے۔ صحیح۔ تو یہ طریقہ ہے، شروع کریں، اللہ برکت دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔